کون سی ایسی ایج ہوتی ہے جس میں آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ اگر آپ کاسمیٹک سرجری کی بات کریں، آپ لیزر کی بات کریں، یا پھر آپ اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹس کی بات کریں، تو وہ بھی ڈرماٹولوجسٹ کا ہی کام ہوتا ہے غالباً. تو کس ایج میں آپ کو لگتا ہے کہ آج کل تو 20-21 سال کی لڑکیاں کوئی چن کم کرا رہی ہوتی ہیں، کوئی ڈبل چن کم کرا رہی ہوتی ہیں، تو یہ کس ایج میں آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ سارے علاج معالجوں کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہماری ایج کے ساتھ ساتھ ہماری اسکن کے جو ہے نا مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ڈرماٹولوجسٹ ہے وہ ہماری جو جسم کا سب سے بڑا آرگن ہے اسے ہم اسکن کہتے ہیں. تو جیسے ہمارا ہاتھ ہیں، بازو ہیں، ہمارا معدہ ہے، یہ سارے آرگنز ہوتے ہیں نا. تو اسکن بھی ایک آرگن ہے. تو جسم کا سب سے بڑا جو آرگن ہے وہ اسکن ہے. بالکل ایسی ہے. اور ڈرماٹولوجسٹ سب سے بڑے آرگن کو ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اسکن ہمارا میجر حصہ ہے جسم کا. اچھا، جو ہماری ایج زیادہ ہوتی ہے، ہمارے اسکن کے ایج کے حوالے سے مختلف مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. عام طور پہ ینگ ایج میں 10-12 سال سے 30-35 سال کا جو ایج گروپ ہے اس میں جو ہم زیادہ مسائل دیکھتے ہیں وہ چہرے پہ دانوں کا آنا ہوتا ہے. تو جیسے ہی بلوغت کی ایج میں بچے آتے ہیں، ہماری بچیاں اور بچے، تو ان کے چہرے پہ دانے اور ان کے دانوں کی نتیجے میں نشان یا کھڈے پڑ سکتے ہیں. رائٹ. اچھا، یہ دانے جو ہیں نہ صرف چہرے پہ نکلتے ہیں بلکہ یہ چیسٹ پہ، شولڈرز پہ، بیک پہ بھی نکلتے ہیں اور پھر وہاں پہ نشان یا سکارز وغیرہ بھی چھوڑ سکتے ہیں. تو سب سے پہلا جو مسئلہ ہے بچوں کی زندگی میں ینگ ایج میں، اڈلٹ ایج میں، وہ دانوں کا اور نشانوں کا آتا ہے کامنلی جو ہم دیکھتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ کس ایج میں جا سکتے ہیں، تو جیسے ہی اسکن کے مسائل سٹارٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ 10-12-13 سال کی عمر میں سٹارٹ ہوتے ہیں، 15 سال کی عمر میں سٹارٹ ہوتے ہیں، تو اسکن والے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. اب یہ وہ پرابلمز ہیں، یعنی یہ ایج ریلیٹڈ ایشوز ہیں، اسپیشلی دانے ہیں یا ایکنی ہے. یہ وہ پرابلم ہے جو ایک خاص ایج میں باڈی میں کچھ ہارمونل چینجز کی وجہ سے ہوتے ہیں. بڑی ایج میں دانوں کو دانے نہیں نکلتے. ہم نے دیکھا ہوگا جو ینگ ایج میں صرف ان کو دانے نکلتے ہیں. تو جو اسکن اسپیشلسٹ ہے ان دانوں کو ٹھیک کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ہماری جو ویورز ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو دانے ہیں یہ اپنی مرضی سے آتے ہیں اور اپنی مرضی سے جاتے ہیں. یعنی ہر انسان کی باڈی خود ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہے. پوری دنیا میں ابھی تک کوئی ایسی ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس ٹریٹمنٹ سے اس دانوں کو ہم مکمل طور پہ ختم کر دیں گے. تو عام طور پہ جو کریمیں بازار میں ملتی ہیں، بعض کا مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے وہ لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لگائیں اور اس سے دانے، کیل، مہاسے بالکل ختم ہو جائیں گے. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کا کوئی بھی ایشو ہے، آپ کوشش کریں کہ جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے آپ کا، جو قریبی ڈاکٹر ہے، اس کے پاس جائیں اور اس کی ہیلپ لیں. ایون جو میڈیکل ڈاکٹر ہیں وہ بھی ان دانوں کو مکمل طور پہ ختم نہیں کر سکتے انٹل کہ ان کی باڈی کے ہارمونز یا باڈی خود ڈیسائیڈ نہیں کرتی. تو ہم بھی جو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں وہ ہیلپ کر رہی ہوتی ہے، یعنی ان کے دانوں کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، نشانوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن فائنل ڈیسیجن ان کی باڈی کا اپنا ہوتا ہے کہ یہ کب ٹھیک ہوں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں. روٹین میں جو مارکیٹس میں کریمز وغیرہ ملتی ہیں یہ ساری کی ساری موسٹلی اسٹیرائڈ بیسڈ ہوتی ہیں جو وقتی طور پہ اسکن کو تھوڑا سا ہیلپ کر دیتی ہیں، لیکن ان دی اینڈ ان کے پھر نقصان ہوتے ہیں. چہرے پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں بچیوں کے اسٹیرائڈ کریموں سے. پگمنٹیشن یا چھائیاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں بہت زیادہ. اسکن پتلی ہو جاتی ہے، سینسٹیو ہو جاتی ہے، ریشز، باریک باریک خون کی نالیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہیٹ میں کچن چولہے سے بہت زیادہ ریشز بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو بے شمار ایشوز ہوتے ہیں جو اسکن پہ آ جاتے ہیں ان کریموز کی وجہ سے. تو اس کی بیسک وجہ ہم لوگ فار دا ٹائم بینگ جب کسی چیز کا سلوشن نکالتے ہیں اور لانگ لاسٹنگ پوائنٹ آف ویو سے نہیں سوچتے کہ ہمیں وقتی طور پر یہ چاہیے کہ ہمارا رنگ اور آ جائے، اور پھر آپ کو اس کے دیر پا نتائج جو کہ برے نتیجے ہوتے ہیں وہ جب گریجولی ایج کے ساتھ ساتھ سامنے آتے ہیں تو ہی ان علاج معالجوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، تو ہی ان ٹریٹمنٹس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے.